السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، حفاظ عظام، حاضرین مجلس، اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ ہمیں اس سال بھی ماہ مبارک نصیب ہوا اور خاص طور سے اس مبارک مہینے کے آخری عشرہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا کی گئی۔ یہ اجتماعی عمل جو اعتکاف کا ہوتا ہے، اس کے مقاصد میں ایک تو آخری عشرے کی عبادات میں حصہ لینا اور اعتکاف کرنا، اور دوسرا مقصد اپنی اصلاح و تربیت ہوتی ہے۔ اس وقت کا جو عمل ہے، اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جاتی ہیں، ان کی مختصر تشریح کی جاتی ہے۔ ان روایات اور احادیث کا تعلق زیادہ تر احکام و مسائل سے نہیں ہوتا، بلکہ آداب اور اخلاق سے ان کا تعلق ہوتا ہے، معاملات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تاکہ ہماری عملی زندگی درست ہو جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ متعدد مجالس میں اس سے پہلے بلکہ مسلسل یہی عمل رہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد پہلے سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، پھر چہل حدیث صلاۃ السلام پڑھی جاتی ہے، پھر مشکوٰۃ شریف سے کتاب الرقاق، کتاب الآداب وغیرہ کی احادیث سنائی جاتی ہیں۔ یہ جو چہل حدیث صلاۃ السلام پڑھی جاتی ہے، یہ کوئی رسمی عمل نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو 40 حدیثیں پڑھنے، ان کو یاد کرنے کی فضیلت حدیث کے اندر خاص طور سے آئی ہے، اس لیے متقدمین کا یہ طریقہ رہا ہے، بڑے بڑے محدثین نے اپنے ذوق کے مطابق 40 احادیث کا انتخاب کر کے ان کا مجموعہ مرتب کیا، ان کا ترجمہ کیا، ان کی تشریح کی۔ ابھی آپ کے سامنے جو کتاب آنے والی ہے، ریاض الصالحین، اس کے مصنف علامہ نووی کی بھی ایک 40 ہے جو بڑی مشہور ہے۔ یہ جو چہل حدیث صلاۃ السلام ہے، اس میں کیا ہے؟ نماز کے قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح التحیات پڑھی جاتی ہے۔ ہم جو تحیات اور درود شریف پڑھتے ہیں، یہ احناف کا مختار اور پسندیدہ صیغہ ہے، لیکن احادیث میں درود شریف کے بھی متعدد الفاظ وارد ہوئے ہیں اور تحیات کے بھی مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں، جن کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شفری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے زاد السعید، جو سیرت کے اوپر انہوں نے مرتب کی تھی، اس میں ان 40 روایات کو جمع کیا، جس میں اکثر کا تعلق درود شریف کے صیغوں سے ہے اور باقی کا تعلق التحیات کے صیغوں سے۔ پھر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب فضائل درود مرتب کی تو اس کے اندر بھی ان روایات کو شامل کر دیا۔ تو ان کے پڑھنے سے دو فائدے ہوتے ہیں۔
ایک تو درود شریف پڑھنے کے جو فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اور اتنے فضائل ہیں کہ حد و شمار سے باہر ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے معمولات کے اندر آدھا درود شریف کو بنا لوں، باقی آدھے کو؟ آج فرمایا بہتر ہے، اور کر دو اور زیادہ بہتر ہے۔ ان کا 2/3 کر دوں؟ فرمایا بہتر ہے، اگر اور بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے سارے اوراد وظائف صرف درود شریف ہی کر دوں؟ فرمایا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بقیہ سے تمہاری کفایت کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس نے بندہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ الگ بات ہے کہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو وہ رحمت کے معنی میں ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتوں کی طرف ہے تو دعائے رحمت کے معنی میں ہے، اور جب ایمان والے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ سے درخواست ہوتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی شایان شان اور ان کے شایان شان رحمت نازل فرمائیں۔ اور اس کی فضیلت کی بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو جو عمل اللہ کرتے ہیں، جو عمل فرشتے کرتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ بھی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ اسی لیے تمام اکابر، تمام مشائخ، بلکہ یوں کہیے کہ جتنے سلسلے ہیں تصوف کے، ان سب کے اندر درود شریف کی کثرت کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اسی لیے جتنے بھی مشائخ اکابر اپنے متعلقین کو اوراد و وظائف بتلاتے ہیں، اس میں استغفار اور درود شریف کی ایک تسبیح ضرور شامل ہوتی ہے۔ باقی کوئی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتا ہے، کوئی کلمہ شہادت کی، کوئی چوتھے کلمے کی، لیکن درود شریف اور استغفار یہ دونوں چیزیں ضرور شامل ہوتی ہیں۔ درود شریف تو اس رحمت و برکت کو حاصل کرنے کے لیے، اور استغفار اس لیے کہ ہم بندے ہیں جب سے دن رات نہ جانے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا استغفار کرتے رہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری مجلس میں اس درود شریف کا پڑھنا، یہ ایک تو 40 حدیث کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اس میں ہماری حصہ داری ہو جاتی ہے، اور دوسرے جس مجلس کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک عجیب چیز ہے، بڑی لذیذ چیز ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی نائیا ابلغتہ ومن صلی علی عند قبری سمعتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص میرے اوپر دور سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اور ایک روایت میں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون من امتی السلام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ہیں جو روئے زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہتے ہیں، سیاحین، سیاحت کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب جس مجلس میں درود پڑھا جائے گا اور فرشتہ اسی کام پر مسلط ہے، تو وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ جب آپ پورا درود شریف پڑھ لیں، ذخیرہ ہو جائے تب اس کو لے کر چلیں۔ یہ تو فرشتے کی سعادت ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ایک درود پڑھا گیا اس کو لے کر ایک فرشتہ پہنچا، دوسرا درود پڑھا گیا اس کو لے کر دوسرا فرشتہ پہنچا، تیسرا درود پڑھا گیا اس کو لے کر تیسرا فرشتہ پہنچا۔
تو گویا درود شریف کی مجلس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک فرشتوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ قائم ہے. اسی کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں جو حدیث کی 10 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس میں صحیح ستہ بھی شامل ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، اس میں طالب علم حدیث کی قرأت کرتا ہے اور ہر حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، ہر حدیث میں کم سے کم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اور وہاں یہ تاکید ہے، ایک تو خود عبارت پڑھنے والا حدیث کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اور اساتذہ کی طرف سے بار بار تاکید کی جاتی، یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو تمام طلبہ درود پڑھیں. چنانچہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے طالب نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1100 طلبہ ایک ساتھ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے. اس وقت چشم تصور سے جب دیکھا جائے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دوڑی یہاں سے لے کر درود کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، پھر دوسری حدیث پڑھی گئی، پھر نام آیا، ایک جماعت چلی. آپ اس تصور کے ساتھ جب پڑھیں گے تو کیسا لطف آئے گا، کیسا مزہ آئے گا. ایک سلسلہ قائم ہے یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس تک. یہ جو چہل حدیث ہے یہ بھی ہمارے معمولات کا حصہ ہے. چنانچہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس کی تاکید کی جاتی تھی. ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو اپنے متعلقین کے لیے معمولات کا کتابچہ مرتب کروایا اس کے اندر اس کو شامل کیا، اور پھر حضرت کے جتنے خدام ہیں وہ سب اس کو اپنے معمولات کے اندر شامل کرتے ہیں. اس لیے سعادت کا تقاضا تو یہ ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ چہل حدیث صلاۃ والسلام پڑھ لیا جائے، اس تصور کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو روزانہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کم سے کم جمعہ کے دن ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن کا درود شریف کے ساتھ خاص تعلق ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دعاؤں کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے، الحزب الاعظم ہے، مناجات مقبول ہے، اس میں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی دعاؤں کو 7 حصوں پہ تقسیم کر کے 7 منزل بنا دی ہے. سنیچر سے لے کر جمعہ تک روزانہ ایک منزل پڑھی جاتی ہے. تو اس میں پہلی منزل میں قرآنی آیات کو، قرآنی دعاؤں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور آخری منزل جو جمعہ کی ہے اس میں تمام درود شریف کو جمع کر دیا گیا ہے، جس میں یہ جو چہل حدیث صلاۃ والسلام کے اندر جتنے درود ہیں یہ بھی شامل ہیں، ان کے علاوہ اور بھی درود ہیں. تو جمعہ کے دن کو درود شریف کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہے، اس لیے اس دن اگر اس ورد کو دوہرا لیں تو بھی یہ بھی بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. یہ ایک عمل جو ہوتا ہے، میں نے اس کی اہمیت بتلانے کے لیے اتنی گفتگو کر دی، ورنہ اصل موضوع تو ہمارے اس وقت درس حدیث کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک ہر سال مشکات شریف کی روایتیں سنائی جاتی تھیں، اور اکثر و بیشتر اس کی روایات مکرر سے کرر بار بار ہمارے سامنے آئی ہیں. اس مرتبہ ریاض الصالحین کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. علامہ نووی شافعی علماء کے اندر بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، صوفی مزاج، بہت نیک، بڑے بزرگ عالم اور محدث تھے. ان کی ایک تو یہ کتاب ریاض الصالحین، ایک الاربعین ہے، اور سب سے محترم بشان تصنیف ان کی مسلم شریف کا حاشیہ ہے. ہمارے یہاں مدارس کے اندر جو مسلم شریف
طلبہ پڑھتے ہیں اپنے سامنے رکھ کر. اس کے حاشیے پر علامہ نبوی کا حاشیہ نوابی چھپا ہوا ہے. تو اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے. آداب اور فضائل سے متعلق روایات کو اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے. بڑے صاحب دل بزرگ تھے. میں نے آج کے درس کے لیے اس میں سے ایک تو اعتکاف کی روایت کا انتخاب کیا ہے, دوسرے شب قدر سے متعلق ایک دو روایتوں کا ترجمہ, اور تیسرے تہجد سے متعلق. پہلے آپ اعتکاف کی روایت سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان متفق علیہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ متفق علیہ. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. یعنی آخر تک آپ کا اعتکاف کا معمول تھا. پھر آپ کی ازواج نے آپ کے بعد اعتکاف کیا, مگر ازواج کا جو اعتکاف ہوتا تھا وہ گھر کے اندر ہوتا تھا. عورتوں کے اعتکاف کی جگہ مسجد بیت ہے. ایک تو مسجد ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مسجد ہے یعنی گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے جو کمرہ وغیرہ بنا لیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں. ازواج مطہرات اس میں اعتکاف کیا کرتی تھیں. آج بھی خواتین کے لیے اس کا راستہ کھلا ہوا ہے, لیکن عام طور سے اس پر عمل متروک ہو چکا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اعتکاف کے بیان میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے. خاص طور سے وہ خواتین جو بوڑھی ہیں, گھر کے کام کاج سے فارغ ہیں, وہ کسی گوشے میں, کسی کمرے میں 10 دن کے لیے بیٹھ جائیں, وہیں نماز پڑھیں, وہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں, دعائیں کریں. ضرورت کے لیے وہاں سے نکلیں, اور گھر کی بڑی ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے گھر کے بچوں کو, بچیوں کو ہدایتیں بھی دیتی رہیں. تو یہ عمل ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی جاری کروانا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض اعتکف 20 یوما. رواہ البخاری. بخاری شریف کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. لیکن مسنون جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ 10 دن کا اعتکاف ہے. جو اعتکاف کرے گا وہ اس کی فضیلت حاصل کرے گا, اور جو باقی لوگ اس کے وبال سے محفوظ رہیں گے. لیکن اگر مسجد کے اندر, محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا تو سارے کے سارے لوگ ماخوذ ہوں گے. اس لیے عموماً مسلمانوں کی بستی میں مساجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے. آج شب قدر کے سلسلے کی پہلی رات ہے, 21ویں شب ہے. ایک عشرہ ہمارے سامنے ہے, لیکن ہم صرف شمار نہ کریں. آج پہلی رات ہے, پھر دوسری آئے گی, پھر تیسری آئے گی. ہر لمحہ قیمتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شب قدر 27ویں ہی رات کو ہو یا 23ویں ہی رات کو ہو, بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 21ویں شب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شب قدر پائی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں بیان فرمایا, اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب قدر کے بعد والی صبح کو میں پانی اور کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو بارش ہوئی اور مسجد نبوی کی چھت چھپر کی تھی, پختہ چھت نہیں تھی. اس بارش سے پانی زمین کے اوپر ٹپکا
اور مسجد کی زمین بھی پختہ نہیں تھی، بجری کی زمین تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سلام پھیرا، میں نے دیکھا تو آپ کی پیشانی کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا، یعنی مٹی میں آپ نے سجدہ کیا تھا۔ تو اب دونوں باتوں کو ملایا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال شب قدر 21ویں شب میں تھی، یہ اور فرماتے وہ 21ویں شب تھی، یعنی 20 کے بعد والی رات، وہ آج کی رات ہے۔ بعض علماء نے 23ویں شب کے اندر شب قدر کو دیکھا ہے، بعض صحابہ جیسے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ 27ویں کے بارے میں فرماتے تھے، لیکن حدیث جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق عشر اخیرہ کی تمام راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کا خاص طور سے طاق راتوں میں حکم دیا ہے۔ روایتیں سنیے۔ باب فضل قیام لیلۃ القدر و بیان ارجا لیالیہا، لیلۃ القدر کے عبادت کی فضیلت کا بیان اور اس میں کون سی رات کے بارے میں زیادہ امید ہے اس کا بیان ہے۔ بہت سی روایتیں میں اس میں سے انتخاب کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ میں اپنی گفتگو کم کروں گا، روایات کا ترجمہ زیادہ سناؤں گا آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قیام کے معنی کیا ہے؟ فضائل رمضان میں آپ نے سنا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ قیام سے مراد نماز، تلاوت، ذکر، دعا، ساری کی ساری چیزیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کے اندر گزارے۔ جو شخص شب قدر میں عبادت کے اندر گزار دے گا رات کو، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام کو خواب میں شب قدر دکھلائی گئی آخر کی 7 راتوں میں، یعنی 23 سے لے کر آخر تک کی راتوں میں شب قدر خواب میں دکھلائی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب 7 راتوں کے سلسلے میں آپس میں موافق ہے، ہر ایک یہی خواب دیکھ رہا ہے، لہذا جو تم میں سے شب قدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرے۔ یہ تو 7 ہو گئی۔ اب اگلی روایت سنیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو آخر کی 10 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ خیال فرمائیے کہ اس میں طاق کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم صرف طاق راتوں میں تو اہتمام کریں، باقی راتوں کے اندر سوتے ہوئے گزار دیں، کیونکہ آخری عشرے کی جو مکمل فضیلت ہے اس میں طاق اور جفت دونوں شامل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی شب قدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخر کے 10 راتوں میں تلاش کرے۔ اور دیکھیے وعنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری 10 راتوں میں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی اس میں زیادہ امکان ہے۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر متفق علیہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کی آخری 10 تاریخیں آ جاتی تھیں تو پوری رات آپ بیدار رہتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ کمر کس لیا کرتے کا کیا معنی ہے؟ محشی لکھتے ہیں ھذا کنایۃ عن الاجتہاد فی العبادۃ، یہ عبادت میں محنت کرنے کا سے کنایہ ہے۔ کمر کسنا، جب کسی کام کے لیے آدمی محنت کرنے کے لیے آمادہ ہوتا تو وہ کمر کس کے تیار ہو گیا۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی محنت کرتے تھے دوسری دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے، یعنی اور دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ محنت کرتے تھے، اور آخری عشرے میں جتنی زیادہ محنت کرتے تھے بقیہ رمضان میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اب بقیہ دنوں میں جو عام دنوں میں محنت تھی وہ کیا تھی؟ وہ ابھی آپ کے سامنے روایت آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا بلکہ پیر پھٹ جاتا تھا۔ یہ آپ کی عام دنوں کی عبادت تھی، رمضان میں اس کے مقابلے میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور آخری عشرے میں اس کے مقابلے میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو کتنی محنت کرتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 10 دن ہمیں ابھی ملا ہے، اللہ کے واسطے اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتفاق سے ساری روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والی زوجہ مطہرہ ہیں، اور خاص طور سے رات کی عبادتوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کہ یا رسول اللہ بتلائیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، کون سی رات شب قدر ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں کیا پڑھوں، کیا کہوں، کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ بڑی مختصر سی بڑی جامع دعا ہے، عفو و درگزر کی درخواست اللہ جل شان سے کی جا رہی ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ اب یہ کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو علماء نے کچھ علامتیں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ کچھ علامتیں تو وہ ہیں کہ جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر گزر گئی۔ اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شب قدر کے بعد اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی پھیکی ہوتی ہے، چکا چون نہیں ہوتی اس کی روشنی میں، جیسے ایک سفید تھالی سی ہے اس پہ آنکھ جمتی ہے، جبکہ عام دنوں کے اندر سورج کی جب سرخی ختم ہو جاتی ہے اور سورج سفید ہو جاتا ہے تو اس پر آنکھ نہیں جمتی، لیکن شب قدر کے بعد جو رات آتی، جو صبح آتی ہے، اس میں اس کی روشنی کی، سورج کی خیرگی کم ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے، اللہ والوں نے یہ دیکھا کہ شب قدر کے اندر درخت سجدہ کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے شب قدر میں سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا، مگر یہ ہر شخص کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ ایک عام علامت وہ ہے کہ جس کا ادراک ہر شخص کر سکتا ہے اللہ کی توفیق سے، کہ جب عبادت کے اندر خوب جی لگ رہا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور بدن میں جھرجھری سی آ جائے، تھراہٹ سی پیدا ہو، سوچنا چاہیے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمام فرشتوں کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روئے زمین پہ چلے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان سے مصافحہ کرو۔ تو جب
کوئی فرشتہ مصافحہ کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر تو ہوگا، لیکن ہم جیسے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسا ہمارا قلب ہے، جیسا ہمارا ادراک اور احساس ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ یہ احساس ہو یا نہ ہو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ اس لیے احساس ہو یا نہ ہو، ہر رات کے بارے میں امکان ہے، لہذا ہر رات میں ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عفو درگزر کے معنی میں ہے، عافیت کے معنی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صلی اللہ العافیۃ فاذا ابتلیتم فاصبروا، اللہ سے عافیت مانگا کرو، لیکن اگر عافیت مانگنے کے باوجود کبھی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو صبر سے کام لیا کرو۔ صبر مت مانگو، کیونکہ صبر مانگنے کا معنی مصیبت مانگنا ہے۔ ہاں مصیبت اگر آ جائے تو پھر صبر مانگو، اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو ایک تو سب سے اہم عبادت ہے قیام لیلۃ القدر۔ قیام لیلۃ القدر کا مطلب نماز کے اندر کھڑے رہنا۔ ایک تو اس میں تہجد کی نماز ہے جو آخر شب میں ادا کی جاتی ہے، اس کی رکعتیں متعین ہیں، 2 رکعت سے لے کر عام طور پر 8 رکعت تک اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک تہجد کی نماز ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً جو منقول ہے وہ 8 رکعت تہجد کی نماز منقول ہے۔ تو آخر شب میں تو تہجد کی نیت سے ہمیں نفلیں ادا کرنی ہے، اور اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ آخری تہائی شب کا پہلا آدھا حصہ، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کے وقت کو، جو آج کل 11 گھنٹہ ہوتا ہے، کیونکہ 13 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے تو 11 گھنٹے کی رات ہوئی۔ اس 11 گھنٹے کو 3 حصوں میں بانٹا جائے، 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلا 2 حصہ جب گزر گیا، یعنی 2 تہائی حصہ گزر گیا، 2 تہائی رات گزر گئی، آخری تہائی رات جب شروع ہوگی، اس کا جو پہلا آدھا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے تہجد کا۔ اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کے اندر تہجد پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو سب سے افضل وقت قرار دیا ہے۔ لیکن آدھی رات کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نصف شب کے بعد، اور نصف شب سے مراد 12 بجے نہیں ہے، بلکہ وہی غروب آفتاب اور صبح صادق کے درمیان جہاں سے حصہ ہوتا ہے۔ مثلاً آج کل 6 بجے غروب آفتاب ہے اور 5 بجے صبح صادق ہے، تو 11 گھنٹہ ہوا، 5.5 گھنٹہ گزار دیجئے، کہاں سے؟ 6 بجے سے۔ تو 6 بجے کے بعد جب 5.5 گھنٹہ گزر گیا تو 11:30 بجے آدھی رات شروع ہو گئی۔ جب رات لمبی ہو جائے گی، دن چھوٹا ہو جائے گا، تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اور اگر افضل وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت کو 3 حصوں پر تقسیم کر کے 2 حصہ گزرنے کے بعد ہر آدمی حساب کر سکتا ہے، پہلے نصف کے اندر تہجد ادا کی جائے۔ یہ تو ہو گئی خاص تہجد کی نماز۔ لیکن مطلق نفل ادا کرنے کے لیے نہ کوئی رکعت کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، پوری رات بزرگوں نے عبادت کے اندر گزاری ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ رات کو بہت کم بستر پہ جاتے تھے۔ دوسری کا فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں۔ یہ ہر آدمی کو قرآن پاک ترجمے والا لے کر سورہ فرقان کے آخر کا یہ رکوع
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اس کا ترجمہ دیکھ لینا چاہیے، بہت اہم مضامین اس کے اندر ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کے، رحمان کے خاص بندوں کی کیا کیا صفات سب اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک صفت یہ بھی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں امید اور خوف کے ساتھ۔ ایک طرف اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی گرفت کا اندیشہ بھی رہتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی امید بھی لگی رہتی ہے۔ یہ صفات ہے کن کی؟ اللہ کے نیک بندوں کی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے وقت آپ تہجد ادا کیا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بتلایا کہ ساری امت کے وقت تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کے ذمہ 6 وقت کی نماز فرض ہے، اور اکثر لوگوں کا یہی قول ہے۔ اس پر ملے گا کیا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود محشر کے میدان کا ایک خاص رتبہ ہے جو صرف ایک بندے کو ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ بندہ ہوں گا۔ اسی کے لیے نماز اذان کے بعد کی دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ یہ مقام محمود کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ مومن کی صفت ہے کہ رات کا وقت عبادت کے اندر گزرے۔ یہ ایک عمل تو ہوا تہجد کی نماز، اور ایک پوری رات جتنی ہو سکے نفلیں ادا کرتے رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان تو حافظوں کا ہے بھائی، رمضان تو حافظوں کا ہے۔ تلاوت کریں، تراویح پڑھائیں، نفلوں میں پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، اس لیے ان کو تو خوب قدر کرنی چاہیے۔ اور قرآن کا اور رمضان کا تو بڑا خاص تعلق ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا ہے، قرآن کا تعارف رمضان سے کرایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کا تعارف کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کا تعارف ہے کیا کہ اس کو نازل کرنے کے لیے ہم نے شب قدر کا انتخاب کیا ہے۔ تو رمضان اور قرآن دونوں کا بڑا خاص تعلق ہے، اس لیے جو حافظ ہیں ان کے لیے تو یہ بھی شکل ہے، 2 حافظ جوڑی بنا لیں اور اپنی تراویح کے بعد بیان وغیرہ سے فارغ ہو کر اگر کچھ تقاضے ہوں ان کو پورا کر کے کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں، ایک سن پڑھے اور دوسرا سنے۔ جہاں ہمارے بزرگوں کے اعتکاف کا سلسلہ چل رہا ہے، خاص طور سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کے یہاں، ڈابھیل میں مفتی احمد صاحب کے یہاں ہے، بانڈی پورہ میں مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے یہاں ہے، اسی طرح میرٹھ میں مفتی فاروق صاحب کے یہاں ہے، جہاں جہاں بھی سلسلہ چل رہا ہے وہاں یہ عمل ہوتا ہے۔ جہاں مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ میں اعتکاف کرتے ہیں مختلف مقامات پہ، رات کو 12 بجے کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو 2 حافظ کہیں گوشے میں کھڑے ہوئے، ایک پڑھ رہا ہے، ایک سن رہا ہے۔ تو حفاظ اپنی جوڑی بنا کر قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں، 2 رکعت پر سلام پھیر کر تبدیلی کرتے رہیں۔ تو ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرے قرآن پاک کی تلاوت ہے، تیسرے دعاؤں کا اہتمام، اور اس کے علاوہ تسبیحات ہیں، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ۔ کسی نہ کسی نیک عمل کے اندر مشغول رہنا چاہیے، ذکر ہو، تلاوت ہو، نماز نفل ہو، اور اگر تکان ہو گئی تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ لیکن اگر یہ 10 راتیں اور خاص طور سے طاق راتیں مکمل شب بیداری کے ساتھ گزار لی جائیں تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک بات اور عرض کرنی تھی، یہ تو رمضان المبارک کا عمل ہے، تہجد کی نماز اللہ کو بہت پیاری ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ،
سب سے قریب کا راستہ تہجد کا اہتمام ہے۔ تمام اولیاء کرام، تمام اکابر تہجد کے پابند رہے ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیث کے اندر، جیسے ابھی آپ نے یہ روایت سنی ہے کہ جو آدمی شب قدر کے اندر رات گزار دے گا عبادت کرتے ہوئے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے مطلق رات کے بارے میں بھی روایت آئی ہے کہ جو آدمی رات کو عبادت کے اندر گزار دے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معمول تھا، یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، پورے سال کی۔ سنیے روایت، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تفطر قدماہ فقلت له لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پیر پھٹ جاتے تھے، یعنی پھول پھول کر ورم اتنا ہوتا تھا کہ اس میں شگاف پڑ جاتا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، جبکہ آپ کے گزشتہ تمام خطائیں معاف کر دی گئیں، اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی گئیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ سے پوچھ ہی نہیں ہوگی تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ بنوں، یعنی اللہ نے میرے ساتھ یہ کرم فرمایا کہ مجھ کو مغفور بنا دیا، تو میری بندگی کا تقاضا یہ کہ میں اس کی عبادت کے اندر حد سے زیادہ محنت کروں۔ وعن سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل قال سالم فکان عبد اللہ بعد ذلك لا ینام من اللیل الا قلیلا۔ عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے سالم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا پیارا انداز ہے۔ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ ابن عمر بہت اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کو نماز بھی پڑھتا، کاش وہ رات کو نماز بھی پڑھتا، نہیں نیک آدمی ہے، ساری نیکیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ ایک عمل یہ بھی کر لیتے، رات کو تہجد کے پابند ہو جاتے۔ سالم صاحبزادے کہتے ہیں فکان عبداللہ بعد ذلک لا ینام من اللیل الا قلیلا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رات کو بہت کم سوتے تھے، نہیں سوتے تھے مگر بہت تھوڑا، جب نیند کا غلبہ ہوتا تھا، تحمل نہیں ہوتا تھا تو تھوڑی دیر سو لیتے تھے، ورنہ پوری رات عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی کل عقدۃ علیک بلیل طویل فرقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جب بندہ سوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 پھونک مار کر گرہ لگاتا ہے، اور ہر گرہ میں وہ یہ پڑھتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات پڑی ہے سو جا، یہ پڑھ کے پھونک مارتا ہے اور گدی پہ گرہ لگا دیتا ہے۔ آپ فرماتے فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر بندہ بیدار ہو گیا اور اس نے اللہ کا نام لے لیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لیا تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لی تو وہ گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ بہت چست اور نشیط، طبیعت کے اندر بشاشت ہوتی ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، ورنہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ طبیعت بڑی خراب بنی رہتی ہے کیونکہ شیطان کی گرہ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو آیا ذکر اللہ، بیدار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
اس سے ایک تو بیدار ہونے کی دعا مراد ہے. جب سونے لگتا ہے بندہ تو کیا کہتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب بیدار ہوتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور. ایک تو یہ ہے. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. 10 آیتیں سورہ آل عمران کی بیدار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. اگر آنکھ کھل گئی اور اس نے اللہ کا نام لے لیا تو ایک گرہ کھل گئی, وضو کر لیا تو ایک گرہ اور کھل گئی, اور اگر نماز بھی پڑھ لی تو آخری گرہ بھی کھل گئی. ظاہر بات ہے کہ یہ اصل تو تہجد کے لیے ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی غفلت میں پڑا رہا, فجر کی نماز بھی ضائع کر دی, تو وہ انتہائی محروم ہے. اور اس کی گرہ تو بہت ہی گہری ہو گئی, بہت پکی گانٹھ لگ گئی کہ آنکھ ہی نہیں کھلی, اور اگر کھلی تو کروٹ لے کر سو گیا, فجر کی نماز ضائع کر دی. یہ جو روایتیں پیش کی جا رہی ہیں ان سب کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم ہے, اہل کتاب میں سے تھے. انہوں نے آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں پڑھ رکھی تھی. طبیعت میں سلامتی تھی, مدینہ میں رہتے تھے. پیشین گوئیوں سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے, جس کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں, یہ خدمت میں پہنچے. آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. بس اس حدیث نے ان کے دل پہ اثر کیا اور یہ خدمت میں حاضر ہوئے. 3 سوالات کیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے ان کا جواب مرحمت فرمایا, فوراً کلمہ پڑھ لیا. وہ کیا تھا واقعہ؟ عن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگو سلام کو پھیلاؤ, خوب سلام کرو ایک دوسرے کو. صرف سلام کرنا نہیں, سلام کو پھیلاؤ, رواج دو, زیادہ سے زیادہ سلام کو لوگوں کے درمیان عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ. اس میں کس کو کھلاؤ؟ مفعول کو حذف کر دیا گیا, یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, غریبوں کو, مہمانوں کو, مسافروں کو کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, یہ ہے ٹکڑا. رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں, یہ خاص بات ہے. صلوا باللیل والناس نیام, رات کو نماز ادا کرو جب کہ لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بسلام, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. 3 کام کر لو, سلام کو عام کرو, کھانا خوب لوگوں کو کھلاؤ, اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو. جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. ہم میں سے کون اس کا محتاج نہیں ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو. رمضان المبارک میں سحری کے وقت آدمی عام طور سے 2 رکعت 4 رکعت ادا کر لیتے ہیں. اگر بہت ہی غافل نہ ہو تو عموماً اتنا وقت مل جاتا ہے کہ سحری کھانے کے علاوہ 2-4 رکعت تہجد کی نماز آدمی ادا کر لے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سحری کے وقت آنکھ کھلنے کی ایک عادت سی بن جاتی ہے, جو ہر ایک کے معمول میں ہر آدمی جانتا ہے. ابتدائے رمضان میں آنکھ کھلنے میں محنت لگتی ہے, الارم لگانا پڑتا ہے, جگانا پڑتا ہے, لیکن 6-7 دن گزر جانے کے بعد خود بخود آنکھ کھلتی ہے. رمضان مکمل ہو جانے کے بعد بھی عادت باقی رہتی ہے, تہجد کے وقت آنکھ کھلتی ہے. اس لیے اگر اس عادت سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور اٹھ کر وضو کر کے جتنی توفیق ملے 2 رکعت 4 رکعت ادا کر لیں. بڑی قیمتی نماز ہے اللہ سے قرب پیدا کرنے کے لیے, اور خاص طور سے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. حدیث میں فرمایا گیا ہر رات آخری رات کے اندر, رات کے آخری حصے میں
اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور وہاں سے اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا من مبتلا فاعافيه الا کذا الا کذا، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی جو روزی کا طلبگار ہو میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے کوئی جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت عطا کروں۔ ادھر سے اعلان ہو رہا ہے مغفرت مانگو میں دوں گا، روزی مانگو میں دوں گا، عافیت مانگو مصیبت سے نجات مانگو میں دوں گا۔ اب ادھر سے تو اعلان ہو رہا ہو اور ہم مستغنی بن کے پڑے رہیں، اس قدر محرومی کی بات ہے۔ اس لیے جن مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، جن کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تھوڑی سی نیند قربان کر کے فجر سے صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر بیدار ہو گئے، ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا موقع ملے پڑھ لیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اس تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے سامنے جو ہاتھ پھیلا کے مانگیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ادھر سے اعلان ہو رہا ہے۔ تمام تدبیریں ایک طرف اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، اپنے مسائل کو حل کرنے کی تدبیر کرنا ایک طرف۔ جن لوگوں کو اس کا چسکا پڑ گیا، مزہ آ گیا، ان سے زندگی پر تہجد کبھی نہیں چھوٹی۔ بزرگوں کے مقولے اس سلسلے میں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو اس لذت کا پتہ چل جائے جو ہمیں رات کی بیداری کے اندر حاصل ہوتی ہے تو لشکر لے کر ہمارے اوپر حملہ کرے ہم سے اس کو چھیننے کے لیے۔ ابھی پڑھ رہا تھا، سنجر ایک ملک تھا، وہاں کا بادشاہ، اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو میں ملک سنجر کے آدھے حصے کی آمدنی آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دوں، آپ کے حوالے کر دوں۔ اس پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کا 2 شعر لکھ کر اس کے پاس بھیج دیا۔ سنیے آپ بھی، کیا مزہ ہے اس کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، زاگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ اس کے ملک کا نام ملک نیم روز تھا، یعنی آدھی دنیا تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی اس بادشاہ کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد۔ چتر جانتے ہیں؟ بادشاہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں تو ان کے سر کے اوپر ایک وہ چھتری سی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چتر چھایا ہے، چھتر چھایا۔ ارے جب دولہا کو لے کے جاتے ہیں گھوڑے کے اوپر، اس کے اوپر بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ بادشاہوں کی نشستگاہ پر دھوپ سے کی شدت سے بچانے کے لیے وہ چھتری لگائی جاتی تھی، اس کا رنگ سیاہ ہوتا تھا۔ تو شیخ عبد القادر فرماتے ہیں چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، تمہارے سر پہ جو کالے رنگ کی چھتری لگائی جاتی ہے، میرے نصیبے کا چہرہ اس جیسا کالا پڑ جائے، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، اگر میرے دل کے اندر ملک سنجر کی حکومت کی ہوس ذرہ برابر بھی پائی جاتی ہو تو میرا نصیبہ تمہارے سر پہ جو سیاہ چھتری ہے اس جیسا کالا ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں زاگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کے ملک کی لذت حاصل ہوئی ہے،
مل ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، تمہارے ملک نیم روز کو ایک جو کے بدلے بھی میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پوری دنیا کی حکومت آدھی دنیا کی مجھے مل جائے، ایک جو دے کر اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو ملک نیم شب کی حکومت حاصل ہے. اللہ کے بندو، یہ ہمیں بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے. نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد ہم اس سلسلے کو باقی رکھیں گے. ہمیں خوش گمانی ہے اور انشاءاللہ صحیح ہوگی کہ یہ جو مجمع یہاں موجود ہے اس میں اکثریت رمضان کے اندر تہجد پڑھنے والوں کی ہوگی، تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کی ہوگی. جب اٹھ گئے اس وقت روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، وقت ہے تو 2 رکعت 4 رکعت تو پڑھتے ہوں گے. تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑی سی محنت کریں. اس رمضان کا میں کہتا ہوں یہاں کے آنے کا، یہاں کی آج کی مجلس کا یہی ایک ثمرہ اگر ہماری زندگی کے اندر پیوست ہو جائے، ہم اس کا عزم کر لیں، اس پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع کامیاب ہے. تہجد کے پابند بن جائیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے توفیق طلب کریں اور کوشش کریں. تو یہ آخری رات کی جو عبادت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین عبادتوں میں سے ہے. وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعۃ تانی فی اللیل یسجد السجدۃ من ذلک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیۃ قبل ان یرفع راسہ ویرکع رکعتین قبل صلاۃ الفجر ثم یضطجع علی شقہ الایمن حتی یأتی المنادی للصلاۃ. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اور 11 رکعت کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جس میں 8 تہجد ہوتی تھی، 3 وتر ہوتی تھی. فرمایا اس میں کی ایک رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی جتنے میں آدمی 50 آیت کی نہیں، ایک سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا. یسجد السجدۃ من ذالک، اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے جتنی دیر میں کوئی 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے قبل ان یرفع راسہ، سر اٹھانے سے پہلے. اتنا لمبا سجدہ آپ کا ہوتا تھا. اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے ادا کرتے تھے، یہ فجر کی سنت ہوتی تھی. اور وہ 11 رکعت کی تفصیل وعنہا رضی اللہ عنہ قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3. فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر؟ فقال یا عائشۃ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں عام طور پر 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے. مت پوچھو کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، مت پوچھو کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. یہ 4 رکعت اور 4 رکعت تو تہجد کی نماز ہے، یہ تراویح نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے جو پورے سال آپ ادا کیا کرتے تھے، پورے سال کا آپ کا معمول تھا. جو لوگ اس روایت کو پیش کر کے 8 رکعت تراویح ثابت کرتے وہ دھوکہ کھا بھی رہے ہیں، دھوکہ دے بھی رہے ہیں، کیونکہ یہاں تذکرہ اس نماز کا ہو رہا ہے جو پورے سال آپ ادا کیا کرتے تھے، اور تراویح کی نماز پورے سال ادا نہیں کی جاتی. رمضان کی نماز الگ ہے، وہ اس کا بیان الگ روایتوں کے اندر ہے. فرمایا کہ 3 رکعت پر. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ چونکہ آخر شب میں آپ تہجد پڑھتے تھے اور وتر ادا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ رات کی آخری نماز وتر ہوتی ہے، سو جانے کے بعد اندیشہ ہے کہیں آنکھ نہ کھلے تو وتر رہ جائے گی. آپ نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ جس کی عادت ہو آخر شب میں اٹھنے کی اور نیند کھلنے کا یقین ہو، اس کے لیے وتری تہجد کے بعد ہی ادا کرنا بہتر ہے. لیکن اگر آنکھ یہ اندیشہ ہو کہ آنکھ نہیں کھلے گی تو جیسا کہ عام طور سے عشاء کے بعد سنت سے فارغ ہو کے وتر ادا کر لی جاتی ہے، وہ بھی درست ہے. لیکن اگر کسی نے شروع رات میں وتر ادا کر لی ہے تو نہ تو ایسا ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، نہ تہجد کے بعد دوبارہ وتر ادا کرنی ہے. آخر شب میں آنکھ کھلے گی، تہجد کی نماز ادا کریں گے،
اور اس کے بعد اگر وتر ادا کر چکے ہیں تو کافی ہے، نہیں ادا کی تو تہجد کے بعد وتر ادا کر لیں گے۔ روایتیں اور بھی ہیں، بس میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب دعا فرما لیں، دعا اس وقت بھی کر لیں اور آخر شب کی دعاؤں میں بھی ہر ایک کو یاد کریں۔ کیا تہجد 4 رکعت پڑھ کر بھی پڑھ سکتے؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کی نیت کر کے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کی نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بہتر یہی کہ 4 رکعت ادا کی جائے۔ صاحبین 2 رکعت کے قائل ہیں رات کے وقت میں، اور حضرات 2 رکعت کے قائل ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بلا کراہت ایک سلام سے 8 رکعت تک پڑھنے کی گنجائش ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی 4 رکعت کی نیت کر کے ایک ساتھ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا فرما لیں بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائما مع دوامک وصلاۃ خالدا مع خلودک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة۔ اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مطواعا لك مخبتا إليك وهم منيبا۔ رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واصلح سقيمة صدورنا واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي عين الناس فعظمنا
وفی انفسنا فضللنا ومن سیئ الاعمال والاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى صراطک المستقیم فثبتنا یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام سیئات کے اوپر قلم عفو پھیر دے۔ یا اللہ تو نے یہ ماہ مبارک اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، یا اللہ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، 2 عشرہ غفلت کے اندر گزر گیا، یا اللہ اس غفلت کی کوتاہی کو معاف فرما دے، اور تیری توفیق سے جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہوں، تراویح کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، یا اللہ جہاں تو اپنے نیک اور صالح بندوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، ان کے طفیل ان کی برکت سے ہمارے بھی ان اعمال کو قبول فرما لے۔ جو ایام باقی رہ گئے اللہ ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شب قدر کے مقبول عبادت نصیب فرما، ہم سب کو شب قدر کے مقبول عبادت نصیب فرما، رات کے جاگنے کو آسان فرما، تلاوت کو آسان فرما، تہجد کو اور نفلوں کو آسان فرما، جو دعائیں ہم مانگے اپنے فضل سے ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ائمہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جن کے علوم سے، جن کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ان کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں تیرے نیک بندے جہاں جہاں بیٹھ کر مساجد میں، خانقاہوں میں تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان سب کے نیک دعاؤں میں ہم سب کا حصہ مقدر فرما۔ جن جن چیزوں سے جن شرور سے پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان تمام شرور سے ہم سب کی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ارتداد کے ہوائیں چل رہی ہیں، یا اللہ ہمارے بچے بچیاں ایمان سے نکل کر غیروں کے گود میں جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اپنا سچا خوف نصیب فرما، سچا تعلق نصیب فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے مطابق، اپنی شان رحمت کے مطابق آپ کی خدمت میں سب کی طرف سے درود و سلام پہنچا دے۔ یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے راضی فرما دے، تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جلوت و خلوت کی زندگی تقوی والی بنا دے۔ یا اللہ اپنا حقیقی خوف، اپنا حقیقی تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے جو جو دعائیں تجھ سے مانگی ان سب میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا دعاؤں کے لیے متوقع ہے، یا اللہ ان سب کو جائز مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ شب قدر کے سلسلے کی آج پہلی رات ہے، یا اللہ اگر آج کی رات ہو تو یہ بھی ہمیں عطا فرما، آگے آنے والی ہو تو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اس پورے عشرے کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ بھی ہماری عمروں برکت عطا فرما، ہر سال ہمیں رمضان المبارک کی اور شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔